یار یہ چیئر اٹھا دیں. السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ، اور آج ہمارا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک، اور وہ یہ ہے کہ حکومت کے 100 دنوں کا آج ہم تجزیہ کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب نے اسپیچ جو پہلی کی تھی، اس میں جو انہوں نے ایجنڈا سیٹ کیا تھا، اس میں ابھی تک ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اور اس کا آج ہم ایویلویشن کرنا چاہ رہے ہیں اور دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہم آگے جا رہے ہیں یا ہمارا جو دائروں کا سفر ہے وہ جاری ہے. اس کے اوپر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ بڑا ہی رچ اینڈ پرٹیننٹ پینل موجود ہے. سب سے پہلے ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ماروی میمن صاحبہ، MNA ہیں، پاکستان مسلم لیگ کیو سے تعلق رکھتی ہیں. اور ان کے ساتھ عبدالودود قریشی صاحب ہیں، صحافی بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں. وی آر آلسو اسٹینڈنگ بائی فار بیگم عشرت اشرف صاحبہ، اگر وہ آ گئیں تو ان سے بھی بات ہوگی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعۃ المبارک، اور جمعۃ المبارک کا ہمارا جو ایک ریگولر فیچر ہے وہ کیسے نہیں ہوگا. آج چند چیزیں میں نے حسد کے حوالے سے منتخب کی ہیں، احادیث بھی ہیں اس میں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد ایسی بیماری ہے جو عبادت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور گناہوں کو پروان چڑھاتی ہے. یہ ایسا لا علاج مرض ہے جس میں عوام اور جہال تو درکنار، بڑے بڑے علماء اور قراء حضرات مبتلا ہیں. اس بیماری نے انہیں ہلاکت اور تباہی کے پل سے گزار کر جہنم کے شعلوں کی نظر کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 6 قسم کے آدمی 6 وجہ سے جہنم میں جائیں گے. عرب عصبیت کی وجہ سے، عمراء ظلم اور ستم کی وجہ سے، چودھری یا نمبردار جن کو آپ کہتے ہیں تکبر کی وجہ سے، تاجر لوگ خیانت کی وجہ سے، دیہاتی لوگ جہالت کی بنیاد پر، اور علماء حسد کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو. حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ حاسد کی 3 نشانیاں ہیں، یہ بھی ذرا غور کیجئے گا. جب سامنے ہو تو چاپلوسی کرتا ہے، غائب ہو تو غیبت کرتا ہے، اور جب کسی پر مصیبت نازل ہو تو خوش ہوتا ہے. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کینہ پرور کبھی دیندار نہیں ہو سکتا، عیب جوئی کرنے والا عابد نہیں ہو سکتا، چغل خور امن و سلامتی والا نہیں ہو سکتا، اور حاسد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمیں خبردار کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. سورہ فلق میں ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. جس طرح شیطان اور جادوگر کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. ذرا غور کریں کہ حاسد کا شر اور فتنہ کس قدر خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شیطان اور جادوگر کے مقام پہ رکھا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ناظرین چند چیزیں میں نے انتخاب کی تھیں آج حسد کے حوالے سے، اور جن جن حضرات نے یہ سنی ہے حدیث، ان سے گزارش ہے کہ کم از کم ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیجیے گا، اور کیونکہ میں اس کا ذکر کرتا جا رہا ہوں میرے سب کام ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا مین ٹاپک حکومت کے 100 دن، اور ہمارا پرٹیننٹ پینل موجود ہے. جناب ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب، آپ کے ساتھ اکثر ہمارا ذرا اسرار چلتا رہتا ہے. آج ذرا تھوڑا سا ملاکھڑا جو ہے وہ ذرا اور طرح کا ہے. 100 دن جو ہیں اس کے اوپر بڑی لیدے ہو رہی ہے، کیا کھویا کیا پایا. ذرا بتائیے گا کہ ان 100 دنوں میں جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے، پرائم منسٹر صاحب نے جو اسپیچ میں کہا تھا، آپ ان کی کارکردگی سے، اپنی حکومت کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ اسرار کسانہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے مدعو کیا. بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، بڑا حساس ٹاپک ہے، اور پرٹیکولرلی آپ نے جو یہ سینگ سنائی ہیں ابھی حسد کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت بھی اس وقت حاستوں میں گھری ہوئی ہے. 100 دن کے اندر کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کوئی چھڑی نہیں ہے ایسے ہلائے گی اور انقلاب آ جائے گا اور کوئی تبدیلی آ جائے گی.
100 दिन ہماری ڈٹرمنیشن تھی کہ ہم نے ایک ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے اور ہم نے ڈائریکشن سیٹ کی ہیں. اس وقت آپ دیکھیں اگر آپ 100 دن کا جائزہ لیں اس ملک کے اندر پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر سیولائزڈ بیکار کیمپ تھے. آج بھی صنعتکار جو ہمارا نہیں ہے, ہماری پارٹی میں تو غریب آدمی ہے, اس کو 2500 3000 4000 سے زیادہ تنخواہ نہیں دی جاتی. ہم نے کہا کہ منیمم سیلری ول بی 6000. یہ بھی اس کے گول کو اچیو نہیں کرتا آج کے مہنگائی کے دور میں, لیکن ایون دین ہم نے اپنے غریب کی طرف دیکھا ہے تاکہ اس سیولائزڈ بیگار کیمپ سے شاید ان کی طرف کچھ نزول ہو سکے. دوسری بات کہ ہم نے 20% سیلری انکریز کی. تیسری بات ہم نے ہائرنگ انکریز کی, سیلنگ انکریز کی. پینشنرز جو تھے ان کے منیمم ویجز جو ہیں وہ 300 روپے تھے. ہم نے کہا نہیں, 300 روپے تو آپ ٹپ دیتے ہیں, اس آج کے دور میں تو 300 روپے بڑے لوگ ٹپ دیا کرتے ہیں. ہم نے کہا اٹ ول بی اسٹارٹ اپ فرام دا 2000. ہم نے اس مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے 34 ارب بے نظیر فوڈ پروگرام کے لیے رکھے. ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ضرور بڑھی ہے, لیکن اس کو کمپنسیشن کے طور پر پورر غریب کے اندر ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم 10 لاکھ لوگوں کو گھر دیں گے. دیٹس آور ڈٹرمنیشن. تو آپ بیسیکلی جو کہہ رہے ہیں, جو مختلف چیزیں آپ گنوا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, اگرچہ 100 دن میں ہر چیز مکمل طور پہ اچیویبل نہیں ہے, لیکن آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے. دس واٹ یو سیئنگ. بالکل ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے. دیکھیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر آپ دیکھیں, ہم 12 سال کے بعد اقتدار میں آئے. ہم نے کیا فیس کیا؟ ہمارے جب لوگ بیچارے امپلائی ہوتے تھے اس کو سٹیمپ کر دیا جاتا تھا جی پیپلز پارٹی کے, اس کو نکال دو. پی ٹی وی سے لوگ فارغ کیے, سوئی گیس سے لوگ فارغ کیے, آئی بی سے لوگ فارغ کیے. لیکن ہمارا کریکٹر یہ دیکھیں کہ ہم نے آنے کے بعد 1 سے 15 سکیل تک کے لوگوں کو ریگولرائز کیا. ہم نے نہیں کہا کہ یہ لوگ کس لوگوں نے بھرتی کیے ہیں, کس کے بچے ہیں, کس کے بیٹے ہیں. آپ نے اکراس دا بورڈ جو ہے وہ کر دیا. اور آج بھی کسانہ صاحب, آج بھی آپ دیکھیں کہ اخبارات میں ایڈورٹائز آ رہی ہے, سٹیمپ کر رہے ہیں, وہ جی پیپلز پارٹی اپنے بندے بھرتی کرے گی. بابا پیپلز پارٹی کے جو بندے ہیں وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں, ان کا کوئی اس دھرتی سے واسطہ نہیں ہے, ان کا کوئی اس دھرتی سے تعلق نہیں ہے. جو پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں وہ بھی تو پاکستانی ہیں. ڈیفینیٹلی ہم ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, کیا نہیں کیا. پلیسمنٹ بیورو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے لوگ بھی بھرتی ہوئے ہیں اور دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی بھرتی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. مولوی صاحب آپ سے کویسچن یہ ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ جب کل آپ نے پریس کانفرنس کی, ماشاءاللہ فیصل صالح حیات صاحب کے ساتھ آپ بھی تشریف فرما تھی, آپ نے انڈائٹمنٹ جو جاری کی, ایک بیٹریل آپ نے کہا, بیٹریل 100 ڈے بیٹریل آپ نے اس کو کہہ دیا. میں تھوڑا سا ذرا پیچھے جاؤں گا, 5 سال پہلے ایک بیٹریل اس وقت بھی ہوا تھا جب آپ کی حکومت, آپ اس میں نہیں تھی. میں آپ کو جب کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پچھلی حکومت تھی ان کے بھی جو 100 ڈیز ہوئے تھے اس میں بھی ایک بیٹریل تھا, اور مختلف جو پروگرامز ایشو کیے گئے تھے اس میں وہ اچیو نہیں ہوئے تھے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ از اٹ جسٹ پالیٹکس کہ آپ نے جو کل بیٹریل دیا, آپ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی, اگرچہ ونس اگین میں یہ کہوں گا کہ آپ اس میں نہیں تھیں, اس کا خاصا رول ہے ابھی تک کی جو پرابلمس یہ گورنمنٹ فیس کر رہی ہے اس میں, تو اس کے باوجود آپ نے وہ بیٹریل جو ہے وہ جاری کر دیا. وائی از دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو 100 دن کا جو ٹارگٹ ہے یہ ہم نے نہیں دیا تھا, یہ انہوں نے خود اپنے آپ کو دیا.
تو جب یہ مجھے سننے میں آتا ہے کہ جی 100 دن تو بہت کم ہے, اس میں جادو کی چھڑی اور اس طرح کی چیزیں, ہم نے تو نہیں آپ سے کہا تھا کہ آپ کوئی جادو کی چھڑیاں پروڈیوس کریں 100 دن میں, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ 100 ڈے پلان آگے رکھیں. یہ تو بہت اچھی روایت ہے کہ انہوں نے 100 ڈے پلان رکھا, اور یہ ہماری دوسری اچھی روایت ہے کہ ہم نے اس پہ جو ہے کرٹیک دی ہے ایز کنسٹرکٹیو اپوزیشن, یہ ہمارا فرض بنتا ہے. تو یہ تو ہو گیا. دوسری بات جہاں تک ڈائریکشن کا تعلق ہے, مجھے تو ڈائریکشن لیس لگ رہا ہے, کیونکہ اگر ڈائریکشن کچھ یوں ہے کہ قوم کے لیے, عوام کے لیے, کیونکہ پیپلز پارٹی اینڈ کولیشن گورنمنٹ آل, مطلب عوام کی حکومت, رائٹ, اگر عوام کی حکومت ہے تو پھر یہ پرائس ہائکس تو عوام کو تو نہیں صحیح, اور پرائس ہائکس کی جو ساری جو ڈیٹا ہے وہ تو سب کے آگے, وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. کوئی نارمل جو ایک خاتون اگر گھر چلاتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ اب ڈبل ہو گئی ہیں چیزیں, اور وہ ڈبل, ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے ہم 1500 سال سے نہیں کر رہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہم کر رہے ہیں صرف 100 دن, کہ ہم نے جو آپ کو دیا 100 دن پہلے, خیر ہم نے تو نہیں دیا آپ کو, کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے دیا, اس وقت سے آج تک آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا, آپ نے ڈائریکشن دکھائی. اگر ڈائریکشن دکھائی تو یہ ڈس فنکشنل گورنمنٹ کے نعرے کیوں لگتے ہیں پورے ویسٹ میں اور پورے پاکستان میں؟ وہ اسے لگ رہے ہیں کیونکہ نون لیگ بھی ان کے ساتھ خوش نہیں ہے, اور ANP بھی خوش نہیں ہے, اور ان کی اپنی جو انٹرنل جو ہیں پیپلز پارٹی کی, انفارچونیٹلی وہ بھی کوئی خاص صحیح نہیں سچویشن لگ رہی. اولڈ گارڈ نیو گارڈ کے نام سامنے آ رہے ہیں. امین فہیم صاحب بہت ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہے اور سینئر, وہ تو خیر ان کا انٹرنل معاملہ ہے. بٹ یہی چیز رات میں آپ کے PTV پہ بات کر رہی تھی, اور وہ اس وقت بھی لائیو تھا, آئی ہوپ ابھی بھی لائیو ہے. یہ انٹرنل کیا چیز ہے؟ انٹرنل کچھ نہیں ہوتا. انٹرنل قوم کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ہماری بھی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی ہے. ہماری انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی ہے 18 فروری کو. ہمیں 10 ملین ووٹ ملے اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے, گورنمنٹ میں نہیں بیٹھنے کے لیے. آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہوئی, کیا آپ نے اس کو انالائز کیا؟ بالکل. آپ نے جو انالیسس کیا ہے اس میں کیا آپ نے یہ دیکھا کہ جو آپ کی گورنمنٹ کے ٹارگٹ سے وہ کس حد تک اچیو ہوئے, اور ان کی وجہ سے اس گورنمنٹ کو کیا کیا فیس کرنا پڑا؟ بالکل. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی آپ کی اور میری نہیں ہوتی, وہ قوم کی ہوتی ہے. اس عوامی کٹیرے میں بیٹھ کے ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. لیکن میں صرف اس پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ روٹی کپڑا مکان ہم سب کا نعرہ ہے, صرف پیپلز پارٹی کی اس پہ وہ نہیں ہے کاپی رائٹ, کیونکہ یہ ایک نارمل حق ہے جو ہر ایک میں یہاں پہ کمپیریزن کروں مولوی صاحب, میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ کپڑا انہوں نے جو ہے ٹیکسٹائل کے لیے R&D نکال دی, تو وہ کپڑا تو مہنگا ہو گیا. جہاں تک مکان کی پلیسمنٹ, مکان کی جو انہوں نے ابھی بات کی, کیوں میں اسی پہ جواب دینا چاہتی ہوں, وہ ساری کاسٹ آف کنسٹرکشن تو بڑھ گئی, کیونکہ سیمنٹ کی 25% پرائسز بڑھ گئی آفٹر دی نیکسٹ ملین یونٹس وہ بنانے جا رہے ہیں. ملین آپ نے کتنے بنائے؟ بات یہ نہیں ہے, دیکھیں نا, یہ بنائیں گے کی بات ابھی, میں صرف جواب آپ کو دے رہی ہوں کہ وہ اتنے مہنگے ہو گئے کہ وہ کوئی خرید ہی نہیں سکے گا. آپ کی 50,000 کی ڈاؤن پیمنٹ ہے اس پہ, لیکن میں تو تھوڑا ڈاؤن پیمنٹ کون دے گا؟ انڈیپینڈنٹ میں ویو لے لوں عبدالودود قریشی صاحب سے. قریشی صاحب, اب آپ کے سامنے کمپیریزن ہے, ایک طرف 100 دن ہے, ایک طرف پچھلے تقریباً 7-8 سال کا ایک دور ہے. کیا جسٹیفائیبل ہے یہ بات کرنا کہ 100 دن میں آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا؟ جی, پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہیز ڈن نتھنگ ایٹ آل. کسرانہ صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر آنے والی حکومت یہ کہتی ہے کہ پچھلی حکومت نے بہت گند کیا, خزانہ خالی تھا, پیسے نہیں تھے, اور خود ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چھڑی نہیں ہے, الادین کا چراغ نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہمیشہ سنتے آ رہے. یہ بھی بات درست ہے کہ 100 دن میں سیکشن افسر منسٹر کے قابو نہیں آتا, فیڈرل سیکرٹری تو بڑی مشکل کی بات ہے. 100 دن کا کوئی معیار نہیں ہوتا. لیکن جو ٹرینڈ انہوں نے خود سیٹ کیا, مثلا 30 دنوں میں ججز کو بحال کرنے کا ہے, اس کو پورا کر دیں. جو باتیں انہوں نے خود اعلان کی اس کو کم از کم کر دینا چاہیے. ابھی فقدان نظر آتا ہے, تو یہاں قیادت کا فقدان نظر آتا ہے کہ قیادت کون کر رہا ہے اور قائد کون ہے جو ڈیئرنگ فیصلے کرے. مہنگائی بڑھ گئی ہے, مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں, آج تک نہیں ہوئی. 2-3 باتیں کی جاتی ہیں. ایک یہ کہا جاتا ہے جی پاکستان کو آزاد ہوئے 60 سال ہوئے, چائنا ہم سے بعد ہوا, کمبوڈیا ہم سے بعد ہوا, ویتنام ہم سے بعد ہوا, کوریا ہم سے بعد ہوا ہے, بنگلہ دیش ہم سے. ان کی صورتحال اچھی ہے تو ہماری بری کیوں ہے؟ ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں ڈکٹیٹر ہے یا جمہوریت ہے. جو بھی آیا ہے, جانے والوں کو برا بلا, آنے کے لیے جادو کا چراغ ان کے پاس نہیں ہے, تو عوام کہاں جائیں؟ نہ جادو کا چراغ ہے, الادین کا چراغ ہے, نہ ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے. 100 دن بہت کم ہوتے ہیں, 100 دن میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. لیکن 100 دنوں کا اگر وعدہ کیا گیا ہے یا کوئی تحریر کی گئی,
اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. اس میں مزید بات کریں گے. میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا اس پہ پرسپیکٹو بھی جاننا چاہوں گا, لیکن ناظرین بریک کا وقت آن پہنچا ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل مشرف صاحب کراچی میں کچھ ہی لمحوں میں بزنس کمیونٹی سے ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ان کی گفتگو جو وہاں پہ ہوگی وہ لائیو آپ کو دکھا سکیں. ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام بھی چلتا رہے گا, اور ساتھ ساتھ ہم پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی جو گفتگو ہوگی ان کی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن آفٹر دس بریک پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے 100 ڈیز پروگرام کے حوالے سے, اور ایک کرٹیک جو سامنے آئی ہے کل, اور جس کو انڈائٹمنٹ کا بھی نام دیا جا رہا ہے اور بیٹریل کا نام دیا جا رہا ہے, اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ودود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ 100 ڈیز میں جو کم از کم جو 100 ڈیز کی ٹارگٹس دیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں. یو ٹیک آن اٹ. دیکھیے, ہم کوئی جب ڈیٹ دیتے ہیں اس کے پیچھے ہماری ڈٹرمنیشن ہوتی ہے, اور اس ڈٹرمنیشن کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر جو ہم نے گول اچیو کیے ہیں وہ آلریڈی میں ڈسکس کر چکا ہوں آپ سے. لیکن 100 دن کا یہ بیٹریل کون بیان کر رہا ہے؟ یہ ہے کون لوگ؟ یہ آمروں کی گود میں پلنے والے لوگ, ان کے گملوں اور نرسریوں میں جنم لینے والی کاف ہم پہ تنقید کرتی ہے, ہم پہ بات کرتی ہے. ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ 90 دن کی بات کرتے اور 9 سال اس ملک کے اقتدار رہے ہو. پہلے این جی او کی شکل میں اور سو کالڈ سول سوسائٹی کی شکل میں یہ کتار بنا کر کھڑے رہے کہ ہمیں وزیر بنا دو. ایک لمبی اپنا ایک آمروں کے منشیوں کی ایک تعداد ہے خیبر سے لے کے کراچی تک, جو اچکنے پہ اسلا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ ہمیں اقتدار میں لے لو. پھر ایک جعلی قسم کا الیکشن کرا کے یہاں پر ایک کاف کی نرسری لگا دی جاتی ہے, اور پریس کانفرنس وہ کرتا ہے جس نے اپنی پارٹی کو بیٹریل کیا ہے, اپنی پارٹی کو دھوکہ دیا ہے. اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے کہ وہ آ کے کہے کہ جناب انہوں نے 100 دن میں کچھ نہیں کیا؟ ٹھیک ہے, ان کے پاس اچھے منشی بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو ڈرافٹ کر کے دے سکتے ہیں, لیکن قوم کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے 9 سالوں میں کیا کیا. ایک یونٹ بجلی پروڈیوس نہیں کی. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اگست کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, یہ ہمارا چیلنج ہے. یہ تو قومی مجرم ہے. ان کو تو قوم کے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے کہ قوم ان سے پوچھے کہ بطور 9 سالوں میں تم نے 1 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو جو احتساب تھا وہ ہو گیا 18 فروری کو. دے لاس دیئر الیکشنز. تو ٹھیک ہے, قوم نے ہمیں دے دیا مینڈیٹ 5 سال کے لیے. اوکے, اس قسم کی ہر 3 مہینے کے بعد ایک اپنا ایجنڈا لے کر آئیں ہمارے خلاف. 5 سال تک ہمیں کام کرنے دیں, قوم فیصلہ کرے گی کہ ہم برے ہیں یا اچھے ہیں. رہی بات جوڈیشری کا مسئلہ, اوکے 30 دن کی بات ہوئی, ہماری پارٹی کے کو چیئرمین صاحب نے کی. اس کا مطلب ان کی ڈٹرمنیشن تھی, دے وانٹ ٹو ڈو اٹ. اگر ہماری پارٹی کے کو چیئرمین صاحب لنڈن جاتے ہیں ٹو فالو دیٹ, اس کا مطلب ہے ان کی ڈٹرمنیشنز ہے. بٹ دیر آر سم لیگل کمپلیکیشنز. ہماری پارٹی کے کو چیئرمین وکیل نہیں ہے, ہی از اے لیڈر, ہی از اے پارٹی لیڈر. کمپلیکیشنز جو بعد میں وہ کمپلیکیشنز کی طرف بعد میں آتے ہیں. مولوی صاحب, انڈائٹمنٹ آپ نے جو کی ہے, ایک انڈائٹمنٹ آپ کی ہوئی 18 فروری کو, جو آپ نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی تھی. اس انڈائٹمنٹ میں اور اس انڈائٹمنٹ میں ذرا فرق ہے کہ وہ آپ کا 8 سال کا یا 9 سال کا دور تھا جو لوگوں نے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا اور آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ دوبارہ حکومت میں آ سکیں. اس حکومت کی آپ انڈائٹمنٹ 100 دن سے پہلے بھی آپ کر رہے ہیں, اور اس میں ابھی تک ظاہر ہے کہ ایک لائن انہوں نے جو سیٹ کی ہوئی ہے اس کو وہ فالو کرتے ہوئے جو ان کے میجر ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کی کمٹمنٹ رکھتے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ انڈائٹمنٹ جسٹیفائبل ہے اس وقت؟ بالکل, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلے تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ پی ٹی وی پہ اتنے زیادہ اسٹرانگ ورڈز کسی بھی چینل پہ
اتنے زیادہ اسٹرانگ That's not a strong word, that's a ground reality. نہیں جی آپ نے جو بات کی نا قومی مجرم, آئی ٹیک گریٹ ایکسیپشن ٹو دیٹ. پاکستان مسلم لیگ ایک 10 ملین کے ووٹ لے کے ہیں, اب 10 ملین ووٹرز کو آپ جو ہے اس طرح سے نہیں کہہ سکتے قومی مجرم. دوسری بات یہ ڈکٹیٹر کی جہاں تک بات کرتے ہیں, ہم نے صدر مشرف کو 5 سال کے لیے الیکٹ کیا ہے, تو وہ کسی طرح سے وہ ڈکٹیٹر نہیں, کیونکہ وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ. آپ نہیں مانتے, میں نے آپ کی بات حوصلے سے سنی, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, پلیز آپ بھی میری بات حوصلے سے سنیے. اور دوسری بات جہاں تک بٹریل ہے فیصل صالح حیات صاحب کا, آپ کا اشارہ تھا, I don't take this kind of a comment very well. I'm sorry. He is a part of the Pakistan Muslim League now. وہ ہمارے پارلیمنٹری لیڈر ہیں اور ان کی عزت ہم اسی طرح سے کرتے ہیں. ہی چوز ٹو چینج پارٹیز. کافی لوگ چینج پارٹیز کرتے ہیں, انہوں نے پارٹی چینج کی, پاکستان پیپلز پارٹی سے آئے وہ پاکستان مسلم لیگ میں, اور آج وہ ہمارے پارلیمنٹری لیڈر ہیں. تیسری بات جہاں تک بجلی کا تعلق ہے, یونٹ بجلی, آئی ایم سوری آپ کو فیکٹس اینڈ فگرس کا شاید نہ پتا ہو, بٹ آپ کو 11,000 جو ہے, ہم جو ہے 4,000 کا ڈیفیسٹ آپ لوگ اس وقت نہیں کور کر پا رہے ہیں, جو ہم 4,000 کر رہے تھے مینیج. کافی دفعہ اخباروں میں بھی آ گیا, اور اگر یہ آپ پلیز غور سے 19 پیج ہیں, زیادہ پیجز نہیں, پڑھ لیں تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ نے جو ہے مس مینجمنٹ کی ہے بجلی کے اس سچویشن پہ. جہاں ہم پروڈیوس کر رہے تھے 15,000, وہاں آپ 11,000 کر رہے ہیں, وہ بھی 59% اخباروں میں آیا ہے کہ اس میں جو ہے ایشوز ہو رہے ہیں, اور وہ 59% مس مینجمنٹ کی وجہ سے ایشوز ہو رہے ہیں. پیمنٹس آف وابڈا از دی ایشو. اور جہاں تک سوال آپ کے جو ہے وعدوں کا ہے, تو پلیز مجھے جواب دیجئے کہ یہ جو ہے پرائس ہائیک کے وعدے آپ نے کیے تھے, اور اس کے بعد جو ہے اسٹیبلشمنٹ آف ریئل ڈیموکریسی کے وعدے آپ نے کیے تھے, سپریمیسی آف پارلیمنٹ مجھے تو نظر نہیں آتی. دیکھیں آپ ایک منٹ صفوں کا ٹائم نہیں ہے, میں 2 سیکنڈ مجھے آپ 30 سیکنڈ دیجئے, میں 19 سیکنڈ مجھے تھوڑی سی ڈائریکشن جو ہے نا اس کو ڈائریکشن نہیں ہے نا جی, ہم نے تو ان ساری چیزوں پہ ان کا جواب دیا. مجھے آپ کی جو انڈائٹمنٹ اس کی بھی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے ایک سے, لیکن اس سے پہلے مجھے جس کے بارے میں پہلے ذکر ہوا پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے, ان سے بھی ذرا بات کرتے چلیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم نے انڈائٹمنٹ کی ہے اور بیٹریل کہا ہے, اس کے اوپر PMLN کیا کہتی ہے. تہمینہ دولتانہ صاحبہ سے بات کریں گے. تہمینہ صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تہمینہ صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت ماروی میمن صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب بیٹھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ عبدالودود قریشی صاحب بھی ہیں. ماروی صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ اس کولیشن گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا ابھی تک, اور جو انہوں نے 19 صفوں کی انڈائٹمنٹ جاری کی ہے اس کو آپ نے بھی پڑھا ہوگا آج اخبارات میں, اور باقی لوگوں نے بھی پڑھا ہے. آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ کولیشن گورنمنٹ نے جو 100 ڈیز کا جو ایک ایجنڈا دیا تھا, کس حد تک کامیاب ہوئی ہیں آپ لوگ؟ میں تو اپنے 100 ڈیز کی تو بعد میں بات کروں گی, میں ان کے 8.5 سال کی بات کروں گی. میں اس وقت وہاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں, اور یہاں پر اس وقت نہ ہمارے پاس بجلی ہے, 1 گھنٹہ بجلی آتی 2 گھنٹے جاتی ہے, اور نہ ہماری کھیتی باڑی ہو رہی ہے, نہ ہمیں یہاں پر جون سی کھاد کی قیمتیں اتنی ان لوگوں نے بڑھا دی تھی کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے لیے کھاد ڈالنا بھی مشکل ہوا ہے. اور یہی مجھے سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہم کھاد کی جگہ کیا ڈالیں. وہ کہتی ہیں کہ آپ نے مس مینج کیا ہے, ہمارے دور میں اس طرح نہیں ہو رہا تھا. نہیں جی, مس مینج نہیں, انہی کے وقت سے کھاد بڑی مہنگی ہونی شروع ہوگی, انہی کے وقت سے 1200 ٹن گندم باہر گئی, اور اس کے بعد اسی کو پھر فروخت کیا گیا. انہی کی وجہ سے 8.5 سال میں کوئی ڈیم نہیں بنا, جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس پاور شارٹیج ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے. انہی کی مہربانیوں کی وجہ سے آج وار اور ٹیرر, جو لڑائی اور وہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے, امن کے نام کوئی چیز نہیں ہے, یہ بھی ساری ان کی وجہ سے ہے. ہم تو ابھی 3-4 مہینے ہوئے آئے پر. اچھا یہ بتائیے گا تہمینہ صاحبہ, ایک چیز اور بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, ان کے تو اپنے اندر ہی بڑے اختلافات ہیں, PMLN سیٹسفائیڈ نہیں ہے, ANP سیٹسفائیڈ نہیں ہے, تو یہ کیسا اتحاد ہے؟ تو یہ آپ اپنے شریکوں کو موقع کیوں دیتے ہیں ایسا؟ اس چیز پہ ضرور ان سے ایگری کروں گی کہ ابھی ہماری کوalition میں تھوڑے مسائل ہے, مگر جب ٹرانزیشنل پیریڈ ایک ہوتا ہے جہاں پر اتنا ڈکٹیٹوریل رول ہو, جہاں پر فوجی آمریت ہو, اس کے بعد جب جمہوریت کی طرف قدم اٹھائے جاتے ہیں تو تھوڑا سا اس چینج میں تھوڑا سا وقت ضرور لگتا ہے, اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. مگر ہماری ایٹ لیسٹ یہ کوشش تو ہے کہ ہم جوڈیشری کو بحال کریں, ہماری کوشش تو ہے کہ یہاں پر آمر نہ رہے, اور آمر نے جو ظلم کیے ہیں اس کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ
جب جمہوری گورنمنٹ ہوتی ہے تو سوال اٹھتے ہیں, سوالوں کے جواب آتے ہیں, آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے, پھر انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے. فوجی آمریت میں کچھ نہیں ہوتا, صرف بندوق ہوتی ہے. تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی جو حکومت تھی, چلتی ہے, ان کی جو حکومت تھی وہ جمہوری حکومت نہیں تھی. یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ مسنگ لوگ کون تھے, کس کا باپ تھا, کس کا بیٹا تھا, کس کا بچہ تھا, یہ نہیں پوچھا جاتا, کیونکہ وہ ایک آمریت ہوتی ہے. 10 دفعہ میں بھی جیل میں گئی ہوں, اور یہ کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ میں کس وجہ سے جیل میں گئی ہوں, صرف اس لیے کہ ایک عامر کو عامر کہا, اس کے علاوہ میرے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, مگر 10 دفعہ انہوں نے جیل کا دروازہ. لیکن تہمینہ صاحب, یہ جو آپ کا ایک نقطہ نظر ہے, ہم اس چیز کو معاف کرتے ہیں. اچھا, آپ نے ان کو معاف کر دیا, لیکن یہ بتائیے, جیل میں بھیجنا کوئی بات نہیں. ایک چیز بتائیے گا تہمینہ صاحب, 1 منٹ جی, بات پوری سنیں, بلایا ہے تو پھر بات بھی سنیں. جیل میں بھیجنا کوئی بات نہیں, ہمارے لیڈروں کو ملک سے باہر رکھنا کوئی بات نہیں, مگر جو عوام کے اوپر اس وقت سختی ہے کہ وہ روٹی نہیں کھا سکتے, ان کے پاس بجلی نہیں ہے, ان کے پاس پانی نہیں ہے, مہنگائی نے دم توڑ دیا سب کا. ٹھیک ہے, اچھا, معاف اس جنرل کو نہیں کریں گے اور اس سے پوچھ گچھ ضرور کریں. لیکن یہاں پہ نقطہ نظر کا اختلاف یہ آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو ڈیموکریٹکلی الیکٹ کیا ہے, ہی از دی پریزیڈنٹ آف پاکستان, ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیجٹیمیٹ پریزیڈنٹ. جس کی خود میعاد 5 سال ہو, وہ کسی کو 10 سال کے لیے کیسے الیکٹ کر سکتی ہے, جب ٹوٹل اپوزیشن اس کے ساتھ نہیں ہے, صرف ایک خود ہی بیٹھ کے خود ہی الیکٹ کر کے کیسی الیکشن ہے؟ الیکشن نہیں, اس کو سلیکشن کہتے ہیں, اور ایسی سلیکشن کبھی جمہوری عمل میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. چلیں, تہمینہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار یور انپٹ جی, اور وہاڑی میں اپنا ذرا خیال رکھیے گا, لوڈ شیڈنگ سے ذرا بچیے گا, اور واپس آئیں گے تو انشاءاللہ رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. تہمینہ دولتانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اپنا نقطہ نظر تفصیل کے ساتھ بیان کر رہی تھیں. یہاں پہ ایک اور بریک کا وقت آن پہنچا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ بات آگے کہاں تک جاتی ہے. سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے 100 ڈیز کے حوالے سے اور گرما گرم بحث چل رہی ہے. ودود قریشی صاحب کی باری تھی. ودود صاحب, یہ ذرا بتائیے گا کہ اس وقت جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو اعلان کیا تھا اس میں کئی چیزیں ہوئی بھی ہیں, مطلب جج انہوں نے کم از کم رہا تو کر دیے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے, وزیر اعظم صاحب نے ایک دن اعلان کیا کہ ہم ایک دن جو ہے وہ ایم این ایز کے جو سوالات ہیں ان کو رسپونڈ کیا کریں گے. آئینی پیکج کا انہوں نے اعلان کیا اس حوالے سے, جس سے کم از کم پارلیمنٹ کی اس حد تک تو بالادستی قائم ہوتی ہے کہ کوئی چیز اگر ڈسکس ہونی ہے تو پارلیمنٹ میں ہوگی. تنخواہوں میں 20% اضافہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, تو کچھ نہ کچھ ہوا تو ہے, ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوا. کسرانہ صاحب, ہر حکومت جو آتی ہے وہ عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہے. کسی حکومت کی وہ خواہش نہیں ہوتی کہ عوام کو تنگ کرے تاکہ عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. لیکن کوئی بھی حکومت پچھلی حکومت سے عبرت حاصل نہیں کرتی. مثلا یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون تو بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی حکومت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی, یہ اتنی بری حکومت. کسرانہ صاحب, پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے, یہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت رہی ہے, کسی نے بھی سبق نہیں سیکھا. دیکھیں, منافع بخش ادارے انہوں نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بیچ دیے, اس سے نکلنے والی پروڈکٹ آج وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ملا کے ہمیں بیچ رہے ہیں, اور یہاں پر لوگوں کو تنخواہیں پاکستان کے برابر دے رہے ہیں. خزانے میں پیسہ ہے نہیں تاکہ حکومت سبسڈی دے کے لوگوں کو بچا سکے. آٹے پہ سبسڈی دے, چینی پہ دے, گیس پہ دے, پیٹرول پر دے, بجلی پر دے. جب خزانے میں پیسہ ہی نہیں ہے تو کہاں سے سبسڈی دے؟ منافع بخش اداروں کو کس نے کہا کہ آپ انٹرنیشنل جو ہے کمپنیوں کو بیچیں اور اس پہ بنیاد پہ دنیا میں جہاں چاہیں پیسہ بھی لے جائیں اور پروڈکٹ بھی ان کو بیچیں, اور یہاں کے لوگوں کو وہ تنخواہیں جو ہے مقامی سطح پہ دیں. دیکھیں, یہ وہ چیزیں کوئی منافع بخش ادارہ کسی کو نہیں بیچنا چاہیے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی بیچے ہیں, مسلم لیگ نون نے بھی بیچے ہیں, 8 سال رہنے والی حکومت نے بھی بیچے ہیں. ان سے کیوں لوگ عبرت نہیں پکڑتے؟ جہاں تک ہے آپ کہتے ہیں نہ کیا جاتا جو بجٹ میں ابھی کیا ہے تو اس سے اور شور مچتا, اور یہ جو کیا گیا اس کا جواب میں جو آ رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ درست بات ہے کہ انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے, یہ درست بات ہے. چیف جسٹس عدلیہ کے بارے میں
لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی اگر عدلیہ کو رہا نہ کرنے کا اعلان اگر سول حکومت بھی نہ کرتی تو کون کرتی, کیونکہ جو مارشل لا کی حکومت یا فوجی حکومت وہ تو کہتی تھی گرفتاری نہیں ہے. تو انہوں نے اگر رہا کرنے کا بات تو تب تھی کہ گرفتار کرنے والوں کو نشانہ عبرت بنا دیتے کہ جناب تم نے کس طرح حبس بجا میں ان کو رکھا ہوا. گرفتار کرنے والے کون تھے مروی صاحبہ؟ جن لوگوں نے گرفتار کیا ججز کو, کوئی ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتا ہے؟ اس پہ تو کوئی جواب دینا چاہیے. میں صرف تھوڑی کنفیوزڈ ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں پہلے بھی یہی پوچھا تھا کہیں اور, میری بات اس وقت ہو رہی تھی کہ آج جان 4 ہے یا آج جولائی 4 ہے. نہیں, مجھے جان 4 لگ رہا ہے کیونکہ یہ الیکشن سپیچز سے ہم سب کافی تھک چکے ہیں. تہمینہ صاحبہ کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں, وہ بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, لیکن یہ الیکشن سپیچز اب 6 مہینے پرانی ہو چکی ہیں. وہ حکومت میں ہیں یا وہ حکومت میں نہیں ہے؟ اگر وہ حکومت میں ہے تو پھر وہ اپنے آپ سے جو ہے خوش نہیں ہے کہ انہوں نے ابھی بجلی میں وہاڑی میں بیٹھی ہیں. لوڈ شیڈنگ کے جو ایشوز ہیں نا وہ میں 3 مہینے کے آپ کو اٹھا رہی ہوں. انہوں نے ٹارگٹس جو دیے تھے ان سے تو یہی نہیں ہوا کہ جو نیشنل انرجی کا جو انہوں نے بنایا تھا وہ کیبنٹ تک نے نہیں اپروو کیا ہے. ان سے جو ہے مارکیٹس کلوز نہیں ہوئی ٹائم پہ. اگر مارکیٹس کلوز ہو جاتی ہیں تو شاید ان کے لوڈ شیڈنگ کے ٹارگٹس میٹ ہو جاتے. میں صرف یہ اور دوسری obsession with مشرف صاحب, پلیز تہمینہ صاحب, اور یہ سارے obsessed ہیں. اگر یہ obsession چھوڑ دیں اور 8 سال تو یہ آج حکومت میں بیٹھے. It is a matter of obsession. پرنسپل اگر ہے تو پھر انہوں نے کیوں نہیں کیا 100 دنوں میں کچھ اس کے اوپر؟ کس نے؟ انہوں نے جو حکومت میں بیٹھے ہیں, کولیشن گورنمنٹ بیٹھی ہے نا, ہم تو نہیں بیٹھے ہیں. تو پارلیمنٹ کا حصہ ہے صدر, رائٹ, اور ان کو جو ہے جو جس طرح کے لفظ ان کے لیے یوز کیے جاتے ہیں وہ بھی بالکل غیر آئینی ہے. پارلیمنٹ کا حصہ ہے. اگر انہوں نے کچھ کرنا تھا, دیکھیں جی, اگر انہوں نے کچھ کرنا تھا تو 100 دن میں کر کے دکھا دیتے ہیں, کیوں نہیں کیا؟ ہم تو ان سے پوچھتے ہیں. پارلیمنٹ کا وہ حصہ ہیں جی, اینڈ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ایڈریس دا پارلیمنٹ. آئی تھنک اخباروں میں آ گیا ہی مائٹ ایڈریس دا پارلیمنٹ. یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ان سے پوچھیں, ہم سے تو نہ پوچھیں, آپ ان سے پوچھیں کیونکہ وہ صدر صاحب آپ کو خود اس کا جواب دیں گے. لیکن میرا ایشو یہ نہیں ہے اس وقت. میرا ایشو یہ ہے کہ اس وقت آپ ان سے یہ سوال پوچھیں. میرا پرابلم میں اس وقت جو آپ کو سامنے ڈالنا چاہ رہی ہوں, پلیز آپ لوگ تھوڑا نکلیں ان 6 مہینے پرانی چیزوں سے. آپ لوگ آگے کا سوچیں. آگے آپ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ ایک ڈس فنکشنل گورنمنٹ نظر آ رہی ہے, جس کی جو اکانومی نوز ڈائیو یوں جا رہی ہے, جس کی لا اینڈ آرڈر سچویشن, فاٹا کی جو سچویشن ہے, پیس ڈیل جو ٹوٹ رہی ہے. ایک چیز میں آپ کو صرف تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ بڑی خوبصورت باتیں کر رہی ہیں اور بڑے اچھی ماشاءاللہ. نہیں, میں خوبصورت باتیں نہیں کر رہی, میں تو آپ کو خوفناک سچویشن آگے دکھا رہی ہوں. یہ کوئی, میں خوش نہیں ہوں ساری باتیں کر کے, مجھے خوشی نہیں ہوئی. میں تو ان کو سکسیس وش کرتی ہوں. گورنمنٹ آپ کہہ رہی ہیں جی, میں نہیں کہتی, بہت اینالسٹ بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتی ہوں اینالسٹ. تھوڑی سی گزارش سن لیجئے. آپ ان سے حوصلے کی بات کر رہی تھی, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری بھی تھوڑی سی بات سن لیں. ٹھیک. گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ کل جو انڈائٹمنٹ دی, جی, یہ ہو سکتا ہے کہ 100% ویلڈ ہو, لیکن لوگوں کا جو کوسچن ہے, خود پڑھی ہے, میں نے پڑھی ہے, لوگوں کا جو کوسچن ہے, لوگوں کا کوسچن یہ ہے کہ اگر کوئی اور کر رہا ہوتا یہ تقریر تو بالکل ٹھیک تھا, کم از کم آپ لوگ نہ کر رہے ہوتے. کیونکہ لوگوں کو یہ پتا چلا کہ سب کچھ آپ نے کیا اور آج آپ اس کو ڈسون بھی کر رہے ہیں اور اس کا سارے کا سارا جو ڈسکریڈٹ ہے وہ آپ. میں اس کا جواب دینا چاہوں گی. آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. مجھے تو میں آئی ایم سرپرائز کہ اگر کوئی بھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بلیو کرتا ہے, جیسے کہ آئی ایم شیور آپ بھی کرتے ہیں اور میں بھی کرتی ہوں, یہ اسپیشلی آئی مین آپ کی تو بڑی سیکریفائسز ہیں ڈیموکریسی کے لیے, وہ سب کے سامنے ہیں, تو میرے خیال میں تو وہ تو پھر مانیں گے کہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کنسٹرکٹیولی آپ کی انڈائٹمنٹ آپ یوز کریں ورڈ, ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہم کر رہے ہیں. تو اگر ہمارا یہی حق نہیں بنتا تو پھر ہمارا حق کس چیز پہ بنتا ہے ایز اپوزیشن؟ ہم اپوزیشن کیا کریں؟ ہم ڈیسک تو نہیں بجا رہے آپ لوگوں کے جیسے. ہم آپ کو ریکنسیلیشن میں جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس دیتے ہیں جیسے چور مچائے شور. غلط بات ہے نا. آپ نے پہلے قومی مجرم کہا, پھر آپ چور کہہ رہے ہیں. یہ کس طرح کا رویہ ہے جی؟ یہی تو مسئلہ ہے. انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہیدہ محترم آصف علی زرداری صاحب کو الیجڈ کیا, جبکہ ورلڈ بینک نے کہا کہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی پرائیویٹ پالیسی تھی وہ درست تھی. تو جس پالیسی کو ورلڈ بینک درست کہتا ہے اور آج اس کا شاخسانہ آپ بھگت رہے ہیں پوری قوم, تو جو قومی مجرم نہ ہوئے تو کیا ہوئے؟ کہ آپ نے ایک الزام لگا دیا, سکینڈلائز کر دیا ساری سچویشن کو, اور سکینڈلائز کرنے کے بعد کہا جی کہ جی کرپشن 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 کرپشن. ویئر از دیٹ کرپشن؟ الٹیمیٹلی آپ کو NRO جاری کرنا پڑتا ہے, ان کا آپ کو پتا ہوتا ہے
کہ جناب اگر 13 اغوا ہوتا ہے تو غلط ہے, ایک جعلی ڈرامہ چلایا جاتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر کرپشن کے کیسز کون سے مخفی ہاتھ بناتے ہیں. انہوں نے بات کی ان کی جو یہ کہتے ہیں ڈسفنکشنل گورنمنٹ, آئی ایم سوری ٹو سے, ان کا کلچر جو ہے وہ چھڑی کے اشارے پہ رقص کرنے والی قومی اسمبلی کا ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہمیں مسلم لیگ نون جس وقت تنقید کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا مزے کی بات ہے یار, ہمارے کو پارٹنر ہم پہ تنقید کر رہے ہیں. اگر اے این پی بات کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں بہت ہو سکتا ہے ان کے کنکاکٹڈ صحافی ایک کالم کی سرخی کو 3 کالم پر لے جائیں, لیکن 3 کالموں کی سرخی سے عوام کی سرخیاں نہیں بدلا کرتی. عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے 5 سال کا, ہم 5 سالوں میں ان کو بتائیں گے کہ حکومت کیا ہوتی ہے, کیونکہ ہم کسی کی چھڑی پر چلنے والے نہیں ہیں. چلیں, یہ تو آپ کا دعویٰ جو ہے اس کے اوپر میں ودود قریشی صاحب کا کامنٹ لوں گا, لیکن اور ان سے پوچھوں گا کہ یہ سرخیوں کا کیا چکر ہے, 3 کالمی سرخی اور 1 کالمی سرخی کیسے بدلتی ہیں, کیونکہ یہ صحافی ہیں. اور ایک بریک کا مزید وقت اور اس کے بعد آئیں گے تو بات آگے بڑھائیں گے. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے 100 دنوں کے حوالے سے اور ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی چل رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کا ذرا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ودود قریشی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جی کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے, اصل بات تب ہوگی جب 5 سال کے بعد آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کو انڈائٹ کر سکیں, اس کی کھچائی کر سکیں یا اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں. اسرار کسانہ صاحب, پہلی بات تو یہ کہ غلط فہمی ہے کہ کسی ایک پارٹی کو کوئی مینڈیٹ ملا ہے. کسی ایک پارٹی کو مینڈیٹ نہیں ملا, کولیشن مینڈیٹ ملا ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ ملا, وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ سر ہمیں ملا, اس لیے کسی ایک پارٹی کو نہیں ملا. لیکن اگر ان کی پارٹیوں میں آپس میں اختلاف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں فاٹا میں ایکشن پہ نہیں لیا گیا, بجلی اور گیس کی قیمت پہ بڑھانے پہ, یہ خیر ان کے اندرونی معاملہ ہے, اس پہ میں زیادہ کمنٹس نہیں کروں گا. نہیں, اس پہ 100 ڈیز کا معاملہ نہیں آتا. مجھے یہ بتائیں کہ 100 ڈیز کے اندر میرے پاس تو تقریباً کوئی 50 کے قریب چیزیں ہیں اگر میں گنوانا چاہوں جو ابھی تک پازیٹیو سٹیپس بھی ہیں, نیگیٹو سٹیپس بھی ہیں, میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. اس میں خاص طور پہ یہ دیکھ رہا تھا کہ FCR کا قانون انہوں نے کہا تھا کہ ختم ہوگا, نہیں ہوا. جج بحال نہیں ہوئے. VIP کلچر کا خاتمہ کہا تھا کہ ہوگا, اس میں بھی ذرا گڑبڑ ہے. مہنگائی, بے روزگاری, غربت, نیب کا کہا تھا کہ ختم ہوگا, نہیں ہوا. تعلیم کا بجٹ کم کر دے گا. یہ چیزیں خاصی ہیں جو بھی میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن پازیٹیو بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں, میں صرف کنسرنڈ یہ ہوں کہ جو بات ماروی میمن صاحبہ یا ان کے کالیگز جو ہیں وہ کر رہے ہیں وہ کس حد تک جسٹیفائیبل ہے. کیا ایک پاکستانی اس وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ اس حکومت نے کچھ نہیں کیا جی اور یہ ناکام ہو چکی ہے؟ کسران صاحب, فرق یہ ہے کہ 18 فروری کے بعد لوگ سمجھتے تھے کہ ایک انقلاب آئے گا, ہم نے ایک مینڈیٹ دیا ہے, پرانی چیزوں کو مسترد کر دیا جائے گا, نیا نظام آئے گا, نئے لوگ آئیں گے, ہمارے دکھوں کا مداوع ہوگا. اس طرح کا ہوا نہیں. اقتدامات ہو رہے ہیں, آہستہ آہستہ چل رہے ہیں, لیکن اس طرح لوگ سمجھتے تھے کہ 18 فروری کو ہوئے 20 فروری تک ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے, نئے لوگ آ جائیں گے, سیکرٹری داخلہ نیا ہوگا, اٹارنی جنرل نیا ہوگا, اور اسے انقلاب آ جائے گا. ان کا لوگوں کا, غریب آدمی تو یہ سمجھتا ہے چینج ہونے سے انقلاب آ جائے گا. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جب بدلے گا, نظام بدلے گا تو ہر آدمی بدلے گا, لیکن جب کوئی اقتدار میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں, میری سرخی بھی لگاؤ, لیڈ بھی میری ہو, سپر لیڈ بھی میری ہو, یہ میرا حق ہے, 3 کالمی خبر بھی میری ہو, اور اس کے بعد جب جاؤں تو اس کے بعد جو ان کے خلاف 3 کالمی خبریں لگتی ہیں اس پہ بھی چیختے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ بھی نہ لگاؤ, یہ بھی میرا قصور نہیں ہے. تو اخبار والوں سے تو ہر آدمی جو بھی برس اقتدار آیا ہے وہ ہمیشہ ناخوش ہے. ایڈیٹرز کو نکالو, مالک کو نکالو, کالمسٹ کو نکالو, بولنے والوں کو نکالو, یہ تو ایک, اب یہ اخبار اور ہمارا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا یہ سہ گیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہر آنے والا حکمران یہی کرے گا, لیکن حق بات کہتے رہنا چاہیے, اس میں کم از کم کچھ خیال رہتا ہے. ایک چیز جس میں دیکھ رہا تھا کہ جو ریونیوز کا ٹارگٹ ہے وہ 1 ٹریلین تک پہنچا ہے. دس از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. تنخواہوں میں 20% اضافہ ہوا ہے. دفاعی بجٹ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا ہے, فریز کر دیا گیا ہے.
اس کے علاوہ جو زرعی انپٹس ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے. آپ کے ہاں مجھے یاد ہے کہ زراعت کے حوالے سے خاصے معاملات جو تھے وہ گڑبڑ تھے, اور میں نے 1-2 دفعہ پروگرام بھی اس میں کیا اور خاصا مسئلہ بھی ہوا. 1 سے 15 گریڈ تک جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ریگولرائز کر دیا گیا ہے, پھر 34 ارب کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی ہمارا حق, آپ نے ابھی بات کی کہ ہمارا حق 5 سال کے بعد بنتا ہے, 100 دن کے بعد بنتا ہے. ہمارا حق ایوری ڈے بنتا ہے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن, کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کو اکاؤنٹیبل ڈیلی کریں, اور یہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہم پارلیمنٹ میں کرتے ہیں ان کے ساتھ, اور یہ بہت اچھی ایک روایت ہے. اور جو اسپیکر صاحبہ ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے جو ہے پارلیمنٹ کو چلا رہی ہیں, اور ہمیں فل ٹائم ملتا ہے کہ ہم اپنی چیزوں میں بات کر سکیں. اور credit again goes to them. Credit goes to the speaker who is giving us the right time. Absolutely. تو یہ صحیح طرح سے چلا رہے ہیں, تبھی ہم ان کے ایشوز لے کے آ رہے ہیں, لیکن ہم زیادہ لے کے آنا چاہیں گے. پچھلی اسمبلی میں کچھ ذرا معاملات اس طرح کے نہیں ہوتے تھے. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی, آپ نے تھوڑی اپنی اکاؤنٹنگ, جیسے انہوں نے تھوڑی اکاؤنٹنگ آؤٹ کر دی, تو آپ نے بھی تھوڑی آؤٹ کی ہے, کیونکہ 58 پوائنٹس دیے تھے, اس میں سے 50 تو ہم نے جواب دے دیے, تو آپ کے کون سے 50 بنتے ہیں بھائی, مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا. 50 میں سے 50 نہیں, میں بھی پورا پروگرام 4 گھنٹے یہ لگ جائیں گے. میں تو بتانا چاہوں گی 58 میں سے میں نے 49 میرے پاس یہاں ہیں جن پہ ان کی انڈائٹمنٹ ہے. 48 آؤٹ آف 58. آج آپ نے شہری رحمان صاحبہ کی پریس کانفرنس سن لی؟ میں نے بالکل سن لی, اور اس میں کوئی خاص چیز تھی نہیں. میں تو بہت سرپرائز تھی, میں تو سمجھا انہوں نے کچھ آگے سے جواب دینے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن میں شاید دیں گے, اور دوسری بات یہ کہ ان کے 103 دن ہو چکے ہیں, ان کی گنتی بھی آؤٹ ہے, کیونکہ جس دن پرائم منسٹر نے جو سنبھالا, اس وقت لگ رہا ہے کہ صرف پاکستان مسلم لیگ کیوں کی گنتی ان ہے. نہیں جی, آپ قوم کی گنتی, یہ قوم کی گنتی ہے, قوم کو یہ مطلب, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, پلیز میں ختم کرنا چاہ رہی ہوں اپنی بات. قوم کی گنتی کچھ یوں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جس دن جو ہے سنبھالا 24 سے, وہ اس دن ہی انہوں نے ججز کو جو ہے ریلیز کر دیا تھا, تو انہوں نے تو اپنے کام اسی دن شروع کر دیا. تو ہماری گنتی 103 ڈیز کی بنتی ہے. FBR کی آپ نے بات کی, تو یہ ہم نے اچھا پروسیس چھوڑا تھا, تبھی ان کو اتنے اچھے ریونیوز مل رہے ہیں. سیلری کی جو بات کی, سبسڈیز انہوں نے کہاں دی ہیں 50%, ہم نے دیا تھا 30% دیا ہے. یہ جس سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں اس سیکٹ نے ہمیشہ ہماری گنتی کی نہیں. پہلا اقتدار 22 مہینے میں فارغ, دوسرا اقتدار 30 مہینے میں فارغ. ان کا اقتدار جو گملے میں لگے وہ 5 سال پورا کرے, کیونکہ ہیڈ ماسٹر چھڑی چلا رہا تھا, اور یہ بیٹھ کے نیچے اٹھو نیچے اوپر بیٹھر یہ کرتے رہے. ہماری گنتیاں تو کوئی اور کر رہا ہوتا ہے, یہ تو بڑی جلدی انہوں نے آ گئی ہیں. ہم تو اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں تو عادت بن چکی ہے. قوم ہمیں لے کر آتی ہے, یہ گنتی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی بڑے ہو گئے جناب, 18 مہینے دے دیے ہیں جی, بس دے دیے 18 مہینے پیپلز پارٹی کو. 22 دن دے گئے ہیں جناب, ہم بیٹھے ہیں جناب, اچکنے سلا کے لگی ہوئی ہے, میلی ہو رہی ہے. یہ اس سیکٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جنہوں نے 60 سال سے اس ملک کا بیڑا غرق کیا. خدا کرے کہ وہ حساب آئے, وہ وقت آئے. یہ 100 دنوں کی بات کرتے ہیں, ہم نے پوری قوم نے ان سے بھی حساب لینا ہے. ووٹ سے تو لے لیا ہے, ہم سسٹم کے ذریعے ان سے اپنا حساب لیں گے. سسٹم کے ذریعے آپ حساب لیں گے, اور سسٹم میں ایک چیز جو ابھی تک گڑبڑ کر رہی ہے وہ ہے لوگوں کا روزگار, جس کے لیے میں آج پڑھ رہا تھا کہ آپ نے ایک ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے, اور اس ٹاسک فورس میں جو کوشچن اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کس حد تک میرٹ پہ لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہوں گی, کس طریقے سے لوگوں کو انٹرٹین کیا جائے گا. دس از دا بگیسٹ کوشچن ون کین ہیو. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر قسم کا میرٹ آبزرو کریں گے. ہمارے لوگوں کے ساتھ جو 11 سال وکٹمائزیشن ہوئی, ہمارے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا, ہمارے لوگ فاقہ مستی کا شکار ہیں. ہمارا وہ ووٹر ہے جو 4تھے گریڈ سے نیچے کا ووٹر ہے, کسی نے اس کا خیال نہیں کیا. ان لوگوں نے 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ کے کنسلٹنٹ بھرتی کیے, اس کی جگہ اگر 400 غریب بھرتی کیا جاتا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. ہماری ٹاسک فورس بنے تو یہ آبجیکشن کریں, یہ اپنی آنکھوں کا اشارہ کریں, تو جس کو مرضی چاہے 5 لاکھ پہ بھرتی کر لیں. ایسا نہیں ہوگا. ہم میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں. میں یہ کہوں گی کہ ویسے 100 دن میں کچھ صحیح چیزیں ہوئی ہیں, میں اس کا بتانا چاہ رہی ہوں. یہ تو آپ نے کمال کر دیا. ہاں نہیں, ان کے پوائنٹ آف ویو سے صحیح ہوئی ہے, قوم کے پوائنٹ آف ویو سے صحیح نہیں ہوئی ہے. سارے سب لوگوں کے کیسز معاف ہو گئے ہیں, NRO آ چکا ہے ان کے لیے, اور سب لوگ نے اپنی جو ہے کافی اچھی سچویشن ہے, گرین ہریالی ہے ان کے اینڈ پہ. تو اور اتنی ونڈکٹیونیس مجھے تو بہت عجیب سا لگ رہا ہے, کیونکہ نیشنل ریکنسیلیشن کی جب یہ بات کرتے ہیں تو پلیز میرے 10 ملین ووٹرز کی توہین نہیں کریں. آج
پی ٹی وی پہ یا کسی بھی چینل پہ یا لائیو پروگرام چل رہا ہے. آئی ہوپ یہ لائیو ہے. اٹ از گڈ. آپ دیکھیں آپ کے یہ لائیو جو پروگرامز ہیں یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے اس حکومت کو. یہ کریڈٹ جاتا ہے صدر مشرف کو. فری میڈیا فری میڈیا کیا نہیں فری میڈیا کو آپ نے سنب کیا, آپ نے روکا, آپ نے چینل بند کیے. یہ ساتھ صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اخبارات پہ بھی پابندیاں لگیں اور خاص طور پہ جو الیکٹرانک چینل سے یہ بند ہوئے. اس پہ کریڈٹ دیں آپ فری میڈیا کا ان کو. لیکن پھر ہمیں بھی کریڈٹ دیں کہ ہم نے 50 سے زیادہ آئی تھنک چینلز کھول دیے. ان کے زمانے میں تو نہیں کھلے. چینلز کھول کے ان کو بند کر دیا؟ نہیں جی, چینلز کھلے ہوئے تھے, کافی ٹائمز تک کھلے ہوئے تھے. کافی سچویشن ایکسٹریم ہو گئی تھی, کافی ملک کو کافی ڈفرینٹ قسم کے بحران سے وہ اس وقت گزر رہا تھا. میں اس کی بات اس وقت نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ آپ کا ٹاپک آج 100 ڈیز کا ہے. ہمارا ٹاپک 4000 جیو انگلش کو لائسنس دے دیا, باقی لوگوں کو انہوں نے لائسنس اس لیے دیے ہیں کہ ہماری سوسائٹی پوری دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں جیو انگلش کی بات کیجئے نا. ودود قریشی صاحب آپ کے ساتھ آخری کوسچن یہ ہے کہ فری میڈیا کے حوالے سے آپ کیا ابھی تک سمجھتے نہیں ہیں کہ اس گورنمنٹ نے کچھ رائٹ سٹیپس فارورڈ اٹھائے ہیں کہ نہیں؟ کسرانہ صاحب, جہاں تک تعلق ہے ٹی وی چینلز کو لائسنس دینے کا, تو کیا اس حکومت نے, بنگلہ دیش نے بھی انہوں نے دیے ہیں, افغانستان میں بھی انہوں نے دیے ہیں, ساری دنیا میں 500 چینل دیکھے جاتے ہیں. یہ کسی کے لائسنس دینے کا اب زمانہ نہیں رہا, پہلی بات. بند تو نہیں کیا؟ دوسری بات یہ ہے کسی چینل کو بند تو نہیں کیا انہوں نے؟ یہ بھی آپ ذرا اگر اوراق الٹیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو کام ہر حکمران, ہر صاحب اقتدار پریس کو دباتا ہے. پیمرا کے جو قوانین تھے وہ انہوں نے ختم کیے ہیں یا نہیں کیے؟ کہاں کالے قوانین اس کے لیے کوئی قانون نہیں آیا. کالے قوانین ختم نہیں نہیں جی, وہ کمیٹی میں بنی وہ رپورٹ وہ واپس اعلان ہے, ابھی کوئی قانون نہیں بنا ابھی تک نہیں. کسرانہ صاحب قانون نہیں بنا. اور دوسرا یہ کہ جیو انگلش کا پلیز ان سے پوچھیں کہ لائسنس دیا ہے. بار بار وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے ودود قریشی صاحب دبانے کی بات کر رہے ہیں. دبائے کا وہ جو ویک لوگ ہوں, ہم دبایا نہیں کرتے, ہم تو فیلڈ کے لوگ ہیں. کیا بات ہے. اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو میدان میں آئیں, صحافت چھوڑ کے سیاست کریں. تھینک یو ویری مچ. ٹائم ہمیشہ کی طرح بہت کم ہے. آپ کا بہت شکریہ ماروی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, اور ودود قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ 100 ڈیز کا انالیسس تھا, یہ چلتا رہے گا. ہم مزید بھی انشاءاللہ پروگرامز کریں گے اس کے اوپر, اور جو بیٹریل کہا گیا ہے اس کا ذرا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ بیٹریل واقعتاً ہے بھی یا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم 10:05 پر دوبارہ اپڈیٹس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت بھی ہمیں جوائن کرنا نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اسرار کسانہ کو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.